السلام علیکم، میں ہوں ایس ایم فاروق ساگری۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو اپنی سچی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ ہندوستان کے شہر دہلی کے رہنے والے تھے۔ سب چچا تایا وغیرہ اکٹھے ہی رہتے تھے۔ جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا، ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔ ہم لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور پاکستان آ کر ضلع قصور میں آباد ہو گئے۔ اس وقت میری عمر 4-5 سال تھی۔ یہاں بھی سب لوگ اکٹھے رہتے تھے۔ میری والدہ ہندوستان ہی میں فوت ہو گئی تھی اور والد صاحب نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری چچا زاد اور تایا زاد بہنیں ہر وقت میری شکل و صورت کا مذاق اڑایا کرتی تھیں۔ وہ میرا مقابلہ اپنے بھائیوں سے کرتی رہتی تھی۔ ان حالات میں احساس کمتری کا شکار ہو گیا۔ اوپر سے والدہ بھی مار پیٹ کرتی رہتی تھی۔ والد صاحب کو کوئی دلچسپی ہی نہ تھی۔ اس پورے گھر میں میرا ایک بھی ہمنوا نہ تھا۔ ہم لوگوں کا گھر انڈیا کے بارڈر کے قریب ہی تھا۔ بارڈر پر سختی نہ تھی۔ ایک دوسرے کے علاقے میں آتے جاتے تھے۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے سرحد پار کی اور پیدل ہی آگے بڑھتا گیا۔ تھوڑے سے پیسے میں نے رکھ لیے تھے۔ ٹرین میں بیٹھ کر سیدھا دہلی پہنچا۔ وہاں پولیس نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے انہیں نہ بتایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ فسادات میں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اس طرح مجھے یتیم خانے پہنچا دیا گیا۔ وہاں ایک مولوی صاحب آئے۔ وہ بے اولاد تھے اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کو میں نے ماں باپ مان لیا۔ انہوں نے مجھے بڑے پیار سے پالا پوسا اور اچھی تعلیم دلوائی۔ میں جوان ہو گیا۔ ماں باپ فوت ہو گئے۔ اب میں بالکل تنہا ہو گیا۔ مجھے اپنے رشتہ داروں میں ماموں اور خالہ کا پتہ تھا۔ وہ لوگ جبل پور میں رہتے تھے، مگر میں وہاں جانا نہ چاہتا تھا، کہیں وہ پاکستان میں میرے ماں باپ اور چچاؤں کو نہ بتا دیں۔ میں نے ماسٹرز کیا تھا۔ اتفاق سے میری پہلی ملازمت جبل پور ہی میں لگ گئی اور مجھے چاروں ناچار جبل پور جانا پڑا۔ وہاں ہاسٹل میں کمرہ مل گیا۔ ایک دن میری نظر اپنے ماموں پر پڑ گئی۔ میں نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ کیسے پہچانتے؟ انہوں نے تو مجھے بچپن میں دیکھا تھا۔ میں نے ان کا گھر دیکھ لیا، مگر دل پر قابو رکھا۔ آہستہ آہستہ ان سے تعلقات پیدا کر لیے۔ مسجد میں روزانہ ملاقات ہوتی تھی۔ مجھے شکار کھیلنے کا شوق تھا۔ میں ان کو کبھی مچھلی اور کبھی مرغابیاں کھلاتا تھا۔ وہ بھی مجھے دعوت پر بلاتے۔ میں بڑا خوش تھا۔ آخر ایک دن انہوں نے مجھے اپنا داماد بنا لیا۔ اس بات کو تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، مگر میں نے ابھی تک اپنا راز کسی کو نہیں بتلایا کہ میں ان کا سگا بھانجا ہوں۔ میں نے اپنا راز ان کو نہیں بتلایا کہ میں ان کا سگا بھانجا ہوں، اور نہ ہی بیوی کو بتلایا کہ میں کون ہوں۔ ڈرتا ہوں کہیں راز نہ کھل جائے۔ سوچتا ہوں کہ جو ناول میں لکھتا ہوں انہی میں اپنی کہانی بھی بیان کر دوں۔ میں کون ہوں؟ رشتہ داروں سے ملنے کی بڑی تمنا ہے۔ ایک تو میری پھوپھی زاد بہن اور بھائی، اور دوسرے میرے چھوٹے دادا کا خاندان۔ یہ سب لوگ بھوپال میں رہتے ہیں، مگر میں ڈرتا ہوں کہیں راز فاش نہ ہو جائے۔ اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ اللہ حافظ۔